بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا پہلا شاہکار اور پوری انسانیت کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر انسان کو اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ پھر اللہ نے مٹی کے مختلف حصوں کو جمع کر کے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دی۔ یوں وہ زندہ انسان بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے اور علم کی برتری کی وجہ سے فرشتوں پر ان کی فضیلت ظاہر کی۔ پھر اللہ کے حکم سے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے تکبر کیا اور انکار کر دیا، جس پر وہ مردود ٹھہرا۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا اور ان کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تاکہ وہ تنہا نہ رہیں۔ انہیں جنت کی ہر نعمت سے فائدہ اٹھانے کی اجازت تھی، مگر ایک خاص درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا۔ شیطان نے وسوسہ ڈال کر انہیں اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کیا، جس کے نتیجے میں ان سے لغزش ہوئی اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے فوراً اللہ سے معافی مانگی اور سچی توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، لیکن انہیں زمین پر بھیج دیا تاکہ وہ اور ان کی اولاد زمین پر زندگی گزاریں، محنت کریں، آزمائشوں سے گزریں اور اللہ کی عبادت کریں۔ یوں زمین پر انسانی زندگی کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اللہ کی توحید، نیکی اور تقوی کی تعلیم دی اور صبر و شکر کا درس دیا۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، مگر سچی توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اور یہی انسانیت کی ابتدا اور ہدایت کی پہلی کہانی ہے جو قیامت تک لوگوں کے لیے نصیحت اور رہنمائی کا ذریعہ بنی رہے گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور کائنات کو ترتیب دیا، پھر اللہ نے ارادہ کیا کہ زمین پر ایک ایسی مخلوق پیدا کی جائے جو عقل، اختیار اور علم رکھتی ہو اور زمین پر اس کی نمائندگی کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، جبکہ ہم تیری تسبیح و حمد بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے زمین کی مٹی کے مختلف رنگوں اور حصوں کو جمع کر کے حضرت آدم کا جسم بنایا۔ ایک مدت تک وہ جسم بے جان رہا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی تو وہ زندہ انسان بن گئے۔ اللہ نے انہیں علم عطا کیا اور تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر فرشتوں کے سامنے ان کا علم ظاہر کیا اور حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے حکم مان لیا، مگر ابلیس نے تکبر کیا اور کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اس غرور کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی اور ان کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تاکہ وہ ان کی رفاقت میں رہیں۔ انہیں جنت کی تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی اجازت تھی، مگر ایک مخصوص درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا۔ شیطان نے دشمنی میں آ کر انہیں بہکایا اور کہا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے۔ وسوسے میں آ کر انہوں نے وہ پھل چکھ لیا۔ فوراً انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے اللہ کے حضور عاجزی سے معافی مانگی اور سچی توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، لیکن فرمایا کہ اب تم سب زمین پر اترو، وہاں تمہاری زندگی آزمائش ہوگی، تمہیں محنت کرنی ہوگی اور ایک وقت مقرر تک وہیں رہنا ہوگا۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور انسانی نسل کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت، سچائی، صبر اور نیکی کی تعلیم دی۔ ان کی پوری زندگی اس بات کا سبق ہے کہ انسان سے خطا ہو سکتی ہے، مگر جو شخص سچے دل سے توبہ کرے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔
اور اسی طرح زمین پر انسانیت کی تاریخ کا آغاز ہوا۔